میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے دن بنت رسول اللہ آپ حسنین کریمین علیہ السلام اور بنات علی علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور وہ ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھا تھا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم نے جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات پر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھی۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بھی بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین علیہ السلام نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئی۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے ہم نے سنا کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہے، جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تو تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اجازت امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھو۔
آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبر کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا، تب تک جناب فضہ کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضہ سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں وفا کی ملکہ جناب فضہ کی ذات اقدس پر۔